تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 249۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ ترجمہ: طالوت لشکروں کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے کہا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، سو جس نے اس میں سے پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جس نے اس میں سے نہ پیا تو وہ مجھ سے ہے، سوائے اس شخص کے جس نے اپنے ہاتھ سے ایک چلو پی لیا۔ پھر تھوڑے سے افراد کے علاوہ سب نے اس میں سے پی لیا۔ پھر جب آگے بڑھے طالوت اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے تو کہنے لگے کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے وہ کہنے لگے، کتنی ہی کم تعداد جماعتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھاری تعداد والی جماعتوں پر غالب ہو چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا حکمران مقرر کر دیا گیا اور ان کے نبی کی خبر کے مطابق مذکورہ تابوت فرشتے لے کر آ گئے، تو اب بنی اسرائیل کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہی اور جہاد کرنے کے لیے نکلنا پڑا۔ جب دشمن سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت طالوت نے اپنے لشکروں سے فرمایا کہ تم لوگوں کا امتحان ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو مبتلا فرمائے گا، اور یہ ابتلا اور امتحان ایک پانی کی نہر کے ذریعے ہوگا۔ چونکہ گرمی سخت تھی اور پیاس سے بے تاب ہو رہے تھے، اس لیے اکثر افراد امتحان میں ناکام ہو گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ نہر فلسطین تھی، اور بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ یہ اردن اور فلسطین کے درمیان کوئی نہر تھی جس کا پانی میٹھا تھا۔ حضرت طالوت نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ دیکھو، اس میں سے چلو بھر پانی پینے تک تو بات ٹھیک ہے، جس نے چلو بھر پانی پی لیا وہ تو میرا ساتھی ہے، میرے آدمیوں میں ہے، اور جس نے زیادہ پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہے، میری جماعت میں اس کا شمار نہیں۔ چونکہ اکثر افراد نے خوب پانی پی لیا تھا، اس لیے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور جی چھوڑ بیٹھے اور ہمت ہار گئے، اور کہنے لگے ہم تو آج اپنے دشمن جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں، ہماری بساط نہیں کہ ہم ان سے لڑ سکیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ حضرت طالوت کے ساتھ روانہ ہوئے تھے وہ 70 یا 80 ہزار تھے۔ ان میں سے تھوڑے ہی سے رہ گئے جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا ان کی تعداد 313 لکھی ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک چلو پانی جن لوگوں نے پیا، اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی پانی کو ان کے لیے کافی فرما دیا، ان کی پیاسیں اس سے بجھ گئیں، اور جن لوگوں نے ڈٹ کے پانی پی لیا تھا وہ وہیں نہر کے کنارے پھیل گئے اور بزدل ہو کر گر پڑے۔ جو لوگ حضرت طالوت کے ساتھ آگے بڑھے اور دشمن کی طرف پیش قدمی کی وہ دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑے تھے، لیکن انہیں یقین تھا کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، میدان جہاد سے بھاگنا مومن کا شیوا نہیں ہے، ہمیں جہاد کرنا ہی کرنا ہے۔ راہ ہماری جماعت کا کم تعداد ہونا تو اللہ تعالیٰ کی مدد کی امید رکھنے والوں کے لیے یہ بات سوچنے کی نہیں ہے۔ بہت سی کم تعداد جماعتیں بڑی بھاری تعداد والی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب ہو چکی ہیں۔ صبر و ثابت قدمی اللہ کی مدد کو لانے والی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔